السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط الشهر خير من صيام الدهر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک راضی کا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، ذات بالا، ذات مقدس کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام پر، سامعین محترم، خواتین و حضرات،
آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عالم اسلام کے عالمی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے غزوہ فکری اور اس کی عملی صورتیں اور مختلف جہاد، اس موضوع پر انشاءاللہ العظیم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات اور کچھ امثلہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کو مد نظر رکھ کر ایک طالب علم، ایک استاد اور مسلمان اپنی زندگی کے قبلے کو درست کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122۔ سورہ توبہ مکمل تقریباً جہاد اور قتال کے موضوع پر ہے۔ وہاں تعلیم دی، فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اگرچہ حالات جیسے کیسے بھی ہو، خوف کے حالات ہوں، جنگی حالات ہوں، کفر آپ پر سر چڑھ کے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں، ہر جہت سے دشمن کا حملہ ہو اور ہر طرف سے دشمن اسلام، مسلمان اور ان کے علاقوں کو تباہ کرنے کی درپے ہو، ایسے عالم میں بھی ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی فکری سرحدیں، آپ کی نظریاتی سرحدیں، آپ کی فکری جنگ، آپ کی علمی جنگ، آپ کی تحقیقی جنگ اور آپ کی دستوری اور قانونی جنگ کو سمجھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان غزوات کو جو فکری غزوات ہیں، فکری قسم کی جنگ ہے، فکری مباحثے اور اسی طرح جنگ و جدل ہے، فکری چالوں کو اور فکری ہٹ کنڈوں کو، فکری حربوں کو ایک گروہ ایسا لازمی ہونا چاہیے جو فکری حربوں کو سمجھنے والا ہو۔ فرمایا لینفروا کافہ، تمام کے تمام مسلمان جہاد کے میدان میں، قتال کے میدان میں نہیں اترنے چاہیے، بلکہ ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین کے ظاہر، دین کے باطن، دین کے انفرادی اور دین کے اجتماعی، دین کے جلوت اور دین کے خلوت کے پہلوؤں کو جانتا ہو۔ دنیا کے اندر آنے والے اور اٹھنے والے اعتراضات، شبہات، دین کے اوپر آنے والے تیر اور دین کے اوپر چلنے والی تلواریں، ان کی دھاڑوں کو سمجھتا ہو، تاکہ اس فکری جنگ کو بڑے ہوش و حواس کے ساتھ دلیل کے میدان میں، استدلال کے میدان میں، استنباط کے میدان میں اور اسی طرح نقل و عقل کی روشنی میں، سائنسی تجربات اور مشاہدات کے میدانوں میں وہ اچھے طریقے سے جنگ لڑنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کے الفاظ پر حملے ہوں، انہیں بھی دفاعی پوزیشن سے وہ جانتے ہو، دین کے معنویت پر کوئی آدمی حملہ آور ہو اسے بھی وہ پہچانتے ہو، اور دین کے مقصود اور دین کی چھتری اور دین کی بنیادوں کو کوئی آدمی کھوکھلا کرنا چاہے تو دین کی بنیادوں کی آبیاری بھی کرنا جانتے ہو۔ ایسا گروہ، ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اسلام کی نت نئے حالات میں، نت نئے دور میں، نت نئے مسائل اور نت نئے چیلنجز میں
اچھے طریقے سے تعبیر پیش کرنا بھی جانتے ہو اور اسلام کی ہر محاذ میں اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ ہسٹری ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک اللہ کے فضل و کرم سے ایک طائفہ منصورہ، ایک طائفہ جو حق کے اوپر چلنے والا اور حق کی پہرے داری کرنے والا اور حق کی حفاظت کرنے والا، حق کے ارد گرد پورا پڑاؤ کرنے والا اور اس کی آبیاری کرنے والا گروہ ہمیشہ سے رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. قیامت تک ایسے گروہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کی تعبیر بھی پیش کرنا جانتا ہو اور اسلام کا ہر محاذ میں دفاع کرنا بھی جانتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے مسئلے میں ہمارے پاس افرادی قوت کم تھی، وسائل اسباب کم تھے اور اسی طرح ممالک کم تھے، ٹیکنالوجی سائنسی اور اسی طرح دیگر قسم کی ٹیکنالوجی کم تھی؟ کیا اس وقت آپ کے پاس جدید آلات کم تھے؟ اس وجہ سے مسلمان کبھی اردن میں، کبھی لبنان میں، کبھی چچنیا میں، کبھی بوسنیا میں، کبھی فلسطین میں، کبھی افغانستان میں، کبھی دیگر ممالک میں باقاعدہ پٹتا ہوا مظلوم، شہید، مقتول، محقور، مجبور جو نظر آتا ہے، اس کی وجہ ان وسائل کا نہ ہونا ہے؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ وہی چیزیں نظر آئیں گی جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں اور پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ہم نعرہ لگانا جانتے ہیں، ہم احتجاج کرنا جانتے ہیں، ہم آواز اٹھانا جانتے ہیں، لیکن آواز کیسے اٹھانی ہے، کیسی دلیل کے ساتھ اٹھانی ہے، کس طرح ٹیم ورک کر کے کام کرنا ہے، کس طرح تھنک ٹینک تیار کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح علمی بنیادوں کو پختہ کر کے افراد کار تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر معاف کرنا بہت کم لوگوں کی، کم تحریکوں کی، کم اداروں کی توجہ ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. ہم اس وقت جو جنگ ہار رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ غزوہ فکری ہے کہ ہم فکری طور پہ جنگ جو چھڑی ہے، شروع ہوئی ہے، اس جنگ کے آلات، اس جنگ کے اسباب، اس جنگ کے اوزار، اس جنگ کے گراؤنڈ، اس جنگ کی پچ اور اس جنگ کے جنگجو، ان لوگوں کو، ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہودی اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. جن کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، جن کے پاس علاقائی قوت نہیں ہے، جن کے پاس عدد کوئی زیادہ نہیں ہے اور کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، زیادہ دیر میدان میں رکنے والے نہیں ہیں، زیادہ مضبوط الحواس نہیں ہے، زیادہ راسخ العلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمام ادیان کو اور تمام ممالک کو اور تمام افراد کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر، اپنے دستے بازو سے، اپنی فکری جنگ سے تمام ادیان کو اپنی ایک پلیٹ پہ رکھ کر اس کو چبانے اور کھانے کی کوشش کر رہا ہے. سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ فکری میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقائد و افکار اور افکار و نظریات میں ہماری اور ان کی اصل جنگ کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ایٹمی پاور بھی ہو، مسلمانوں کے پاس جنگجو بھی ہو، مسلمانوں کے پاس شہید ہونے کے لیے افراد بھی ہوں، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہر طرف سے مظلوم، شہید، مقتول، محقور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالم بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گرد بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیاد پرست بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ظالم
وہ لوگ ہوں اور ان کا مذہب بھی انتہا پسندی والا ہو، ہر چیز گنگا الٹی بہتی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم غزوہ فکری کے جو افکار ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، مذہب نے، یورپ نے جو کام کیا ہے، ہمارے مختلف پارٹ اور ہمیں مختلف پارٹیشن میں تقسیم کر کے ہمیں اس طرح الجھا دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے، دیگر ادیان کیا ہے، اسلام عیسائیت کے مقابلے میں، اسلام یہودیت کے مقابلے میں، اسلام ہندو مت کے مقابلے میں، اسلام سکھ مت کے مقابلے میں، اسلام کمیونزم کے مقابلے میں، اسلام اشتراکیت کے مقابلے میں، سیکولرزم لیبرلزم کے مقابلے میں اپنا ایجنڈا کیا رکھتا ہے، اپنا میسج اور اپنا عقیدہ اور اپنا منہج اور اپنا پیغام کیا رکھتا ہے، اور اس میں کس اعتبار سے فوقیت ہے، وہ آپ کو لادینیت پہ لا کے کھڑا کر چکا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ پڑھے لکھے اداروں سے کر سکتے ہیں، ان اداروں سے کر سکتے ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لادینیت پہ لا کے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لادینیت کے آگے پورے میدان، لادینیت اور بے دینی، یہ دو چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ مخلص مومن، محسن مومن، متقی مومن، اور اسی طرح دیگر اس طرح کی جو صفات ہیں آپ کو بہت چند ایک لوگوں میں نظر آئیں گی جو مخلص بھی ہو، محسن بھی ہو اور مومن بھی ہو۔ لادینیت میں آپ اندازہ کریں کہ اس نے ہمارے سامنے جو قومیت اور وطنیت کا فتنہ رکھا، قومیت پرستی کا، وطنیت پرستی کا، ہم اس میں اتنا الجھ گئے کہ اس کی حد نہیں ہے کہ پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے افغانستان، سب سے پہلے سعودیہ، سب سے پہلے ایران، یہ تمام نعرے جو اس نے فکری جنگ کے ہمیں دیے ہیں، ان نعروں کی وجہ سے مسلمان ایک ہونے کے باوجود ایک نظر نہیں آتے۔ کل جاسد الواحد کی مثال اور حدیثیں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ان کا عملی مجسمہ، ان کی عملی تصویر بنتے ہوئے دکھائی کسی ایک ملک میں بھی اس طرح نظر نہیں آتے۔ اور کہا جائے کہ بھئی یہ فتنہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ اصل ہمارا منہج ہے، اصل ہمارا یہی راستہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں وطنیت پرستی کی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن پسند تھے، وطن ان کے اوپر ان کی محبت وطن کے ساتھ کتنی تھی کہ مکہ سے نکل رہے تھے اور ساتھ رو رہے تھے۔ مکہ سے نکلنا اور آپ کا رونا اس بات کی علامت اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علاقے سے محبت تھی اور آپ علاقے کے ساتھ ایک انس اور تعلق رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ضرور اچھی بات ہے کہ آپ کی مکے سے محبت ضرور تھی اور مکہ کو چھوڑتے وقت رو ضرور رہے تھے، لیکن اگلی بات بھی سمجھو کہ مکہ کے ساتھ محبت ہونے کے ساتھ، مکہ کو چھوڑتے وقت رونے کے ساتھ آپ نے آخرکار مکہ چھوڑ دیا تھا۔ مکہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وطن پسند ضرور ہے لیکن وطن پرست نہیں ہے، علاقہ پسند ضرور ہے لیکن علاقہ پرست نہیں ہے۔ اس طرح آپ آگے چل کے دیکھیں گے یہ ہجرتوں کا جتنا سسٹم ہے، آپ ہجرت حبشہ کبھی کہتے ہیں، کبھی ہجرت شام ہے، کبھی کوئی ہجرت ہے، صحابہ کی ہجرت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ اور مدینہ سے جتنی بھی محبت ہو لیکن آخرکار ایک منہج کے لیے، ایک میسج کے لیے، قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و جہاد کے لیے جتنی بھی چیز محبوب ہے آخرکار اس کو کیا کر دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مواقعات مدینہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ مواقعات مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ علاقہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مواقعات مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مواقعات مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ میثاق مدینہ کا اور اسی طرح دیگر جو اس طرح کے معاہدے ان کا مطلب کیا ہے؟ رنگ، ذات، پات، علاقہ، ملک، وطن، اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کے اوپر لمبی چوڑی حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ حجت الوداع کے اندر یہ سارا میسج کھول دیا۔ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں سیدنا سلمان فارسی، رہنے والے فارس کے ہیں،
مکہ اور مدینہ میں آتے ہیں اور گورنر بنتے ہیں. صہیب رومی رہنے والے روم کے ہیں, لیکن آ کے مکہ مدینہ میں آتے ہیں اور سپہ سالار بنتے ہیں. بلال حبشی دیکھیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, لیکن مکہ مدینہ میں آتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بلال حبشی جب آتے تھے فرماتے کہ سیدنا مولانا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں, ہمارے وہ مولا ہیں. اتنا ادب احترام, علاقے کی کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں آئے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اپنے جائیداد کو تقسیم کرتا ہوں اپنی بیویوں میں. لمبا واقعہ ہے, بیویوں کو ایک بیوی کو طلاق دے کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عقد میں کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو یہ غزوہ فکری میں سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے افغانستان, یہ ایسی خطرناک جنگ ہے کہ آپ 56 ممالک کہہ ضرور سکتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ 56 اس طرح نہیں بنتے. اس فتنے سے نکلو, وطن پسندی ضرور ہونی چاہیے, علاقے کی محبت ضرور ہونی چاہیے اور اسی طرح افراد سے محبت ضرور ہونی چاہیے, لیکن شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, وطن پرستی نہیں ہونی چاہیے, قومیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہمیں فتنہ دیا سیکولرزم کا کہ مذہب اور دین کی تقسیم, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے میں دنیا دار تو شکار ہوئے ہیں لیکن دیندار بہت بڑے شکار ہو گئے. دینداروں کے ممبروں محراب میں, دینداروں کی مسجد تدریس میں, دینداروں کی مساجد اور مدارس میں بھی باقاعدہ تقسیم جس طرح انہوں نے لگائی تھی اسی طرح ہونی شروع ہوگی. اس میں تقسیم کیا تھی کہ مذہب کی بنیاد فرد پر ہوگی, اجتماع پر نہیں ہوگی. فرد کا مطلب کیا ہے, آپ نماز پڑھو. فرد کا مطلب کیا ہے, آپ مسجد بناؤ, مسجد کا پورا نظام بناؤ, مسجد میں نماز, روزے اور ذکر اذکار, تلاوت کا, اعتکاف کا, اس طرح کی تعلیم و تعلیم کا, تربیت کا سارا نظام بناؤ. نورانی قاعدے سے لے کر قرآن تک, قرآن سے قراءات تک, درس نظامی تک تمام چیزیں پڑھو اور مذہب پڑھو گے. علماء سے بھی یہ غلطی ہوئی, اگرچہ ہم ان کو اس طرح نہیں کہتے. کتنے علماء ایسے, کتنی جماعتیں تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دین کو اس طریقے سے لیتے ہیں, ایک ایک چیز کو فرض سے بھی جوڑتے ہیں اور ایک ایک چیز کو اجتماع سے بھی جوڑتے ہیں. اسلام میں علماء نے مبشرات سے لوگوں کو جوڑا, منذرات سے جوڑو لوگوں کو جوڑا, اسی طرح عبادات سے لوگوں کو جوڑا. مبشرات اور منذرات سنانے میں کوئی حرج اور تکلیف کی بات نہیں ہے. آپ جنت کی جہنم کی حدیثیں سنائیں, کوئی بات نہیں, یہ بھی اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. لیکن اصل ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کو بطور نظام بھی دکھاؤ, اسلام کو بطور قانون بھی دکھاؤ, اسلام کو بطور دستور بھی دکھاؤ, اسلام کو بطور ایمان اور پوری عمارت, پوری بلڈنگ کے طور پہ دکھاؤ. پھر اس کے لوازمات کو دیکھو, پھر ان کے تقاضوں کو دیکھو کہ نماز بھی اس کا تقاضا ہے, روزہ بھی اس کا تقاضا ہے, حج بھی اس کا تقاضا ہے. باقی جو بنیاد ہے, اسلام ایک پورا نظام رکھتا ہے, اسلام ایک پورا سسٹم رکھتا ہے, اسلام ایک پورا قانون رکھتا ہے, اسلام ایک پورا ایجنڈا رکھتا ہے, اسلام ایک پورا نظام رکھتا ہے. اور اسلام ایسا نظام, ایسا دستور, ایسا قانون رکھتا ہے کہ اپنے مد مقابل چاہے عرش سے کوئی آئے, فرض سے کوئی آئے, مد مقابل کے ایجنڈے کو, مد مقابل کے نعرے کو, مد مقابل کے سسٹم کو باقاعدہ دلیل کے میدان میں اس سے سمجھاتا ہے کہ تو جو نظام دے رہا ہے تیرا 25 سال پہ مبنی ہے, تیرا جو سسٹم ہے تیرا 50 سال پہ مبنی ہے. تو نے اشتراکیت کے نام پہ, تو نے کمیونزم کے نام پہ, تو نے سرمایہ دارانہ نظام پہ, تو نے جگیردارانہ سسٹم کی بنیاد پہ, تو نے جمہوریت کے نام پہ بڑے سسٹم دیے ہیں. لیکن تیرا سسٹم میرا سسٹم, تیرا قانون میرا قانون, تیرا دستور میرا دستور, تیرا نظام میرا نظام, تیرا فرد میرا فرد, میرے عقائد تیرے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو 5 دنوں میں اپنے عقائد بدلتا ہے, نظام بدلتا ہے, نعرے بدلتا ہے, تعلیم کے فارمولے بدلتا ہے, تعلیم کی اقدار بدلتا ہے, تعلیم کی روایات بدلتا ہے. میری اقدار جو 1400 سال پہلے تھی وہی آج ہے,
میری تعلیم قرآن کی شکل میں جو 1400 سال پہلے تھی وہی آج ہے. میں نے پہلے دن سے نعرہ لگایا ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. آج بھی ماں باپ کی خدمت کا پورا نعرہ ہے. میں نے پہلے دن سے نعرہ لگایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے, اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں. آج بھی وہ نعرہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے, اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں. میں نے پہلے دن کہا کہ نمازیں صرف 5 ہیں. آج بھی کہا کہ نمازیں صرف 5 ہیں. کہا کہ زکات صرف اس آدمی پہ ہے جس کا پورا نصاب ہوتا ہو. آج بھی وہی نظام ہے کہ نصاب پورا ہو تو پھر زکات ہے. تو اپنے نظام کو دیکھ, اپنے ہمارے نظام کو دیکھ, اپنے قانون کو دیکھ, ہمارے قانون کو دیکھ. تیرا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیول کا نہیں ہے, تو اس مرض کا نہیں ہے, تو اس طرز کا نہیں ہے کہ ہم بہت بلند و بالا ہے. ہماری معیار, ہماری بلندی آسمان سے تارے توڑنے والی. تیرا بھی پاؤں زمین سے نہیں اٹھتا. تو آسمان سے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں مقابلہ کرتے ہوئے نظام دیتا ہے. تو ہر 5 سال بعد ریسرچ کا منہج بدل دیتا ہے, تحقیق کا معیار بدل دیتا ہے, حوالے کا معیار بدل دیتا ہے, علم کی تعریف بدل دیتا ہے. تیرا میرا مقابلہ کیا ہے؟ ایسے دین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو دلیل کے میدان میں آ, قرآن و سنت کے میدان میں آ. لیکن یہ چیز افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل علم کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز میں آ جاؤ, ایک چیز میں. ہم نے کہا تھا کہ تعلیم اسکول کی شکل میں, تعلیم کالج کی شکل میں, تعلیم یونیورسٹی کی شکل میں, دو کوئی حد نہیں ہے. اسلام بڑے سینہ کھول کر کے شادی کے ساتھ وسعت قلبی اور ظرفی کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی بناؤ, آپ انجینئر بھی بناؤ, آپ آئی ٹی کے بھی, اور اسی طرح CSCSS کے بڑے اسپیشلسٹ افراد پیدا کرو. لیکن اس کی بنیاد تعلیم کی خوف الہی ہونی چاہیے, تعلیم کی بنیاد معرفت الہی ہونی چاہیے, تعلیم کی بنیاد عظمت الہی ہونی چاہیے. ہم نے کہا تھا کہ تعلیم کی بنیاد ایک کائنات کے خالق سے جوڑنے کی ہونی چاہیے. ہم نے ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا, بچے کو ملحد بنانے نہیں بھیجا تھا. ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانے بھیجا تھا, ڈاکٹر کو ڈاکو بنانے نہیں بھیجا تھا. ہم نے انسان بنانے نہیں بلکہ بندہ بنانے بھیجا تھا. آپ اپنے نظام کو دیکھو, آپ کے ڈاکٹر ان تک پہنچنا مشکل ہو چکا ہے, اور آپ کے انجینئر دیکھ لو, اور آپ کے باقی لوگ دیکھ لو. یہ تمام چیزیں اچھی ہیں, لیکن ان کے اندر خوف خدا کی احساس رکھو. معرفت الہی, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. جس تعلیم میں اللہ رسول نہیں ہے ہم اسے فنون کہتے ہیں, تعلیم نہیں کہتے. ہم اسے علم نہیں کہتے, وہ علم علمیت بھی نہیں ہے, وہ الفاظ ہے, کھیل ہے. جتنی دیر کھیلتے رہو گے کھیل چلتا رہے گا. اور اس کے بعد سیاست میں آپ نے کیا کہا؟ سیاست پہلے فرد اور مذہب کی تقسیم, فرد اور اجتماع کی تقسیم, پھر اجتماع میں آپ نے سیاست لی, معیشت لی. دو لفظی آپ کو خلاصہ, وقت کم ہے, دو لفظی خلاصہ. سیاست میں ایک چیز کو نکال دیا گیا پورا دین گر جاتا ہے. آپ نے کہا سیاسی نظام ہے, ہم نے کہا ہم بھی کہتے ہیں سیاسی نظام ہے. ہمارا بھی چیک کر لو, اپنا بھی چیک کر لو. ہمارے میں نبوت تھی, خلافت تھی, امامت تھی, امارت تھی. آپ نے کہا نہیں یہ لفظ میں نے نہیں لینے. ہم نے کہا کیا لفظ لینے ہیں؟ آپ نے کہا صدر کا لفظ, آپ نے کہا وزیر اعظم کا لفظ, آپ نے کہا MP MNA کا لفظ. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, صدر کے لفظ سے آؤ, وزیر اعظم کے لفظ سے آؤ, MNA MPA کے لفظ سے آؤ, لیکن اس کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ آئینہ نے کہا اسلامی قانون نہیں ہوگا, سیاست میں اسلامی قانون نہیں ہوگا. تو ہم نے کہا سیاست کہاں رہتی ہے جب اسلام اور اسلامی دستور نہ رہے؟ سیاست میں دستور اسلامی نہ ہو, قانون اسلامی نہ ہو, تو پھر بھیڑ بکری کا قانون ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے. جس کی لاٹھی اس کا راج ہوتا ہے, جس کی بھینس اسی کی لاٹھی ہوتی ہے. قانون یہی ہوتا ہے, اور آج کل بھی یہی ہے. جب چاہو جو چاہو جس طرح چاہو جس کے لیے چاہو جو کرنا ہے کر گزرتے ہو سیاست میں. اور اس کے بعد معیشت. ہم نے کہا معیشت کا کون مخالف ہے؟ اسلام سب سے بڑا معیشت کا حقدار اور دعوے دار ہے. معیشت کے لیے پورا پروموٹ ماحول کرتا ہے, اور معیشت اسلام سے اچھی معیشت دے کون سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ اگر تم تاجر بننا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں, دنیا دار بننا چاہتے ہو کوئی بات نہیں, صرف اسلام کے پیرائے سے آؤ. آپ سیدنا ذوالقرنین بادشاہ سے بڑے بادشاہ تو نہیں بن سکتے جو مشرق کے کنارے میں بھی گئے ہیں, مغرب کے کنارے میں بھی گئے ہیں. آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بڑے تو نہیں بن سکتے جو زمین سے اوپر جانے کی بات ہے. سب سے اچھا سفر, سب سے بڑا سفر ہم نے کیا ہے. اوپر کا سفر سیدنا سلیمان کا آپ کے سامنے ہے. آپ ابھی تک ایسا جہاز
ایسا بیری بیڑا تیار نہیں کر سکتے جو مہینوں کا سفر ایک دن میں کرے، سالوں کا سفر دنوں میں مہینوں میں کرے. اور اسی طرح ہم نے اوپر میں واقعہ معراج کا سفر ایسا دکھایا ہے. دنیا بھی تک ایسا جہاز، دنیا بھی تک ایسا ایٹم، دنیا بھی تک ایسا سیارہ ستارہ تیار ہی نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی جو واقعہ معراج میں براق کا جہاز ہم نے دیا ہے. ہم نے کہا کہ سودی کاروبار، معیشت میں سود نہیں ہونا چاہیے، معیشت میں باطل چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد سیدنا سلیمان فارسی اور اسی طرح سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھو. دنیا کا کوئی ایسا تاجر ہے ایک ایک اعلان ہو، ہزار ہزار گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کرنے والا، ایک ایک اعلان ہو، پوری پوری زمین خرید کے اللہ کے راستے میں وقف کرنے والا. ایسا کبھی بھی دنیا میں دیکھا ہے. حاتم طائی کو لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن میرے حبیب جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. کہا حاتم طائی کی سخاوت تھی، ہاں واقعہ تھی، لیکن جب وہ سخاوت کرتا تھا، جب وہ صدقہ کرتا تھا، صدقہ کرنے کے بعد اس کی تجوریاں، اس کے محلات، اس کا بینک بیلنس بڑا ہوتا تھا. لیکن میرے حبیب کی تجارت ایسی ہے کہ آپ جب صدقہ کرتے تھے گھر میں سوائے اللہ رسول کے نام کے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. میرے ابو بکر کو آپ جانتے ہو، ابو بکر جس وقت صدقہ کرتے تھے، کہا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب سوائے اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے اندر کوئی سوئی اور دھاگا بھی چھوڑ کے نہیں آیا. ایسی تجارت، نفع بخش تجارت، ایسی تجارت جو خرچ کرنے کے لیے تجارت، ایسا مال جو اٹھانے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے. نفاق، جب انفاق میں انفاق آ جائے منافقت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے انفاق کو ختم کیا، آپ کے انفاق سے الف ختم ہوئی تو دلوں میں دماغوں میں نفاق آ گیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا معاشرت کی اگر بات کریں، ہم کہتے ہیں معاشرت، وہ بھی بھلا کوئی معاشرت ہے جس میں بے حیائی ہو. آپ نے کہا بے حیائی نہیں ہے، پردے کے ہم بھی قائل ہیں، پردے کے ہم بھی قائل ہیں. ہم نے کہا آپ نے کہا کہ جب مولوی کے پاس عورت جائے گی وہاں سر پہ دوپٹہ رکھے گی، جہاں مسجد میں عورت جائے گی وہاں سر پہ دوپٹہ رکھے گی، اور جس وقت ایک خاص دائرے میں آئے گی وہ سر پہ دوپٹہ رکھے گی، خاص ماحول میں آئے گی سر پہ دوپٹہ رکھے گی، مخصوص دنوں میں آئے گی، مخصوص مہینوں میں محرم الحرام میں آئے گی سر پہ دوپٹہ رکھے گی. ہم نے کہا بڑے سیانے اور بڑے سمجھدار ہو کہ اسلام کو کس طرح سیر پہ لگاتے جا رہے ہو. آپ رونا رو رہے ہو کہ فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہم رونا رو رہے ہیں کہ تمہارا غزوہ فکری، جو فکری جنگ جو لڑنے والی تھی وہ تم نے ہاری ہے، جس کی وجہ سے کبھی چچنیا، کبھی بوسنیا، کبھی عراق، کبھی ایران، کبھی اردن، کبھی طیب اور فلسطین، کبھی شام، یہ سارے ملکوں میں آپ مار کھا رہے ہو. صرف اس وجہ سے آپ کے پاس قوت ایمانی، جذبہ ایمانی یہ آنے کی ضرورت ہے. اسلام کو اسلام کی تصویر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو اسلام کی اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اتارو بھائی 20 نمبر کی اینک جو تم نے لگائی ہے، جس میں اسلام تمہیں حقانیت والا نظر نہیں آتا، جس میں اسلام تمہیں معتدل نظر نہیں آتا. تم اسلام کو انتہا پسند کہتے ہو، اسلام کو فرسودہ تعلیم والا کہتے ہو. ہمارے پاس بیٹھو، ہم آپ کو بغیر چشمے کے اسلام ایسا دستوری سسٹم، دستوری نظام، قانونی نظام، ریاستی نظام کے طور پہ دکھائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ فرد کی حیثیت سے آپ مار کھاؤ گے، نہ معاشرے کی حیثیت سے آپ مار کھاؤ گے، اور نہ ہی نظاموں کی حیثیت سے آپ خالی ہاتھ ہو، آپ بغیر تیر تلوار کے ہو، آپ اکیلے ہو، آپ گھوڑے کے اوپر نہیں، جہاز کے اوپر نہیں، پیدل چل کے آؤ گے، فلسطین کی طرف آؤ گے، غلام گھوڑے کے اوپر ہوگا اور آپ کا امام پیدل سوار ہوگا تو خوف ہوگا، ان کے دماغوں میں دہشت ہوگی، ان کے دماغوں میں وحشت ہوگی. آپ کے نام سے، آپ کے سائے سے، آپ کے کام سے لوگ ڈریں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اس وقت 1.5 ارب کے قریب ہیں، 56 ممالک ہیں، ٹیکنالوجی کی پوری قوت ہے، جنگجو پورے ہیں، شہید ہونے کے لیے افراد تیار ہیں، علم عمل کا ورثہ پورا موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی نعروں پہ، کبھی احتجاجوں پہ، کبھی جلسوں پہ، کبھی پروگراموں پہ، کبھی سیمینار پہ کرتے رہو جتنے کرنے ہیں کہ پہلے بھی کرتے رہے. غزوہ فکری کو سمجھو، یہ نہیں سمجھو گے تم مارے جاؤ گے، یہ سمجھو گے تو آپ ان کے گھر میں بیٹھ کے بھی دلیر، جرأت و بہادری سے رہو گے. آپ سوئے ہوئے بھی شیر رہو گے، آپ پنجرے میں بھی شیر رہو گے، آپ جنگلوں میں بھی شیر رہو گے. شیر کبھی گدڑ نہیں ہوتا، شیر کبھی بزدل نہیں ہوتا، شیر ہمیشہ شیر ہوا کرتا ہے. شیر سویا بھی شیر ہے، شیر جنگل میں بھی شیر ہے. مسلمان سے اس لیے ان کو ڈر خوف خطرہ ہے
کہ ان کے پاس پورا نظام قانون دستور ہے. یہ جس دن چنگاری اٹھ گئی, خدا نہ کرے کہ جس دن ان کے دلوں میں چنگاری اٹھ گئی, پھر نہ آسمانی نہ زمینی بناوٹی مذہب کوئی نہیں رہے گا. اسلام رہے گا, ایمان رہے گا, محمد عربی کا پورا دستور رہے گا. ھذا ما عندی ولی اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.